بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ آج ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا کی سرزمین پر کرکٹ بحال ہو چکی ہے۔ ابھی نیشنل T20 2026 کا باقاعدہ افتتاح ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم پہلی دفعہ PSL کے میچز بھی دیکھیں گی اور انشاءاللہ انٹرنیشنل کرکٹ بھی ہم خیبر پختونخوا میں بحال کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا سر، تھوڑا سا یہ بتائیں کہ پیٹرول 55 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے، پوری دنیا میں اتنا نہیں ہوا، جہاں بھی جنگ ہے وہاں بھی مہنگا نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ آپ نے تو آج ملاقات بھی کی ہے، کس طرح آپ اپنا عوام کے موقف کو آگے بڑھائیں گے؟ دیکھیں جی، ہم نے آج جو میٹنگ کی تھی جس میں وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم وفاقی حکومت کے آئے تھے، ان کو ہم نے صاف بتا دیا کہ خیبر پختونخوا کی عوام اور پاکستان کی عوام، بلکہ پورے پاکستان کی عوام پر کسی قسم کا مہنگائی کا بوجھ ہم نہیں ڈالیں گے اور نہ ہی خیبر پختونخوا کی حکومت اس میں آپ کو سپورٹ دے گی کسی بھی چیز میں۔ کورونا کے وقت میں جب دنیا لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی تھی تو عمران خان صاحب سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے تھے۔ اس وقت پیٹرول کی قیمت 150 روپے تھی۔ تمام جتنے بھی ہمارے میڈیا چینلز ہیں، ہمارے جتنے بھی صحافی برادری ہے، وہ بازاروں میں گھوم کر اپنے مائک لے کر لوگوں کے کوئی مائک ناک میں گھساتا تھا، کوئی جو ہے منہ میں گھساتا تھا اور چیخ کر اپنا گلا جو ہے بٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ مہنگائی آ رہی ہے۔ لیکن 55 روپے کا پیٹرول ابھی مہنگا ہوا ہے اور میرے خیال میں وہ آوازیں نہیں آ رہی جو آنی چاہ رہی ہے، اور عوام پر بوجھ کیوں ڈالا جائے اور اس طرح بوجھ کو خیبر پختونخوا کی حکومت یا پاکستانی عوام سپورٹ کیوں کریں؟ یہ اپنے لیے 12 ارب روپے کے جہاز خریدیں، یہ اپنے لیے شاپنگ کرنے کے لیے جہاز خریدیں، یہ 5300 ارب روپے کی کرپشن کریں، وہ IMF رپورٹ کریں، اس کے بعد جو ہیں باہر جزیرے خریدیں، باہر فلیٹ خریدیں، یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پاکستان کے خون پسینے کی کمائی اس کا پیسہ ملک سے باہر لے کے جائیں اور جب ضرورت پڑے تو قربانی عوام سے مانگیں۔ عوام ان کے باپ کے نوکر ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم ایسی کسی بھی سٹیپ کو، ایسے کسی بھی اقدام کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے جس کا بوجھ براہ راست عوام پر آئیں۔ ہاں، ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں یا جو ہیں آسٹیریٹی ڈرائیو کی طرف جاتے ہیں، وہ تو خیبر پختونخوا کی حکومت آلریڈی کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جب سے میں نے حلف لیا اس کی دوسری تیسری کیبنٹ میں نے باقاعدہ یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو آفیسرز میٹنگ کے لیے نہیں آ سکتے، وہ دور ہوتے ہیں 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر سے، وہ آن لائن آئے، وہ کسی بھی صورت عوام کے ٹیکس کا پیسہ پیٹرول پر خرچ نہ کریں، وہ آن لائن میٹنگ میں شرکت کریں۔ ہم نے باہر جانے پر پابندی لگائی ہوئی ہے، کوئی بھی سرکاری خرچے پر باہر نہیں جائے گا۔ ہم نے نئی گاڑیاں خریدنے پر پابندی لگائی ہے، تو وہ تو آلریڈی ہم کر رہے ہیں۔ جو کرونا کے وقت ہم نے پیٹرول پر کٹ لگایا تھا MPS کے لیے، بیوروکریسی کے لیے، وہ کٹ آج بھی موجود ہے۔ تو اگر خیبر پختونخوا کی حکومت آسٹیریٹی ڈرائیو پر یقین رکھتی ہیں اور اس کو اپنا رہی ہیں تو یہ اپنی خرچیاں کم کریں۔ جو حکومت میں ناجائز طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو صرف اپنی جیبیں بھرنے کی سوچ ہیں اور وہ صرف اپنے جیبیں بھرنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی خرچیاں کم کریں۔ جو وزراء اپنے ساتھ پروٹوکول لے کر گھوم رہے ہیں وہ پروٹوکول کم کریں۔ جو ججز اپنے ساتھ پروٹوکول لے کر گھوم رہے ہیں وہ اپنے پروٹوکول کم کریں۔ جو جرنیل اپنے ساتھ پروٹوکول لے کر گھوم رہے ہیں وہ اپنے پروٹوکول کم کریں۔ کسی بھی صورت ہم عوام پر کوئی بھی بوجھ نہ برداشت کریں گے اور نہ ان پر چپ بیٹھیں گے۔ رمضان پیکج میں کیوں تاخیر ہوئی ہے؟ رمضان پیکج ابھی تک لوگوں کو نہیں ملا؟ ملنا شروع ہو گیا ہے، کچھ ٹیکنیکل فالٹ تھا بینک کے حوالے سے۔ آج بھی چھٹی تھی لیکن بہرحال ہم نے جو ہے آج تقریباً 2 لاکھ فیملی سے زیادہ کو دے دیا ہے۔ پیر کے دن تقریباً یہ 9 لاکھ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گا، تو اس میں جو ہے ٹیکنیکل ایرر آ رہا تھا اور وہ ابھی الحمدللہ دور ہو گیا۔ آپ کے آنے پر جو پریس کانفرنس کیا کرتے تھے ابھی وہ آپ کی تعریفیں کرنے لگے ہیں، کیا بات ہے؟ اپنی گولیاں تو کم ہو گئی ہیں؟
دیکھیں جی ہماری دنیا اس ہر بندے سے دور ہوگی جو وہ پاکستان کے بارے میں سوچے گا، جو وہ پاکستانی عوام کے بارے میں سوچے گا، جو حقیقی جمہوریت کے بارے میں سوچے گا، جو پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بحالی کے بارے میں سوچے گا، جو آزاد میڈیا کی بحالی کے بارے میں سوچے گا۔ ہماری تمام جتنی بھی جدوجہد ہیں وہ شخصیات کے خلاف نہیں ہیں، وہ پالیسیز کے خلاف ہیں۔ پالیسیز جو بھی ہو، ایک جرنیل ابھی بیٹا ہے، اس کے بعد دوسرا آئے گا، اگر اس کی پالیسی خراب ہوگی ہم اس کے بارے میں بھی کہیں گے۔ اگر ڈی جی آج پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ غلط بولتا ہے تو کل ہمارا بھی وہی موقف ہوگا، اور ہم ہر ایکشن پر اپنا ری ایکشن ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد شروع ہوگا انشاءاللہ۔